وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لکھتے ہیں جی عبداللہ بن زبیر کی ارسال دین نہیں بھائی، یہ ہوگا نا ارسال الیدین والی روایت کیا صحیح ہے؟ ہاں جی، عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کی ارسال الیدین والی روایت صحیح ہے۔ وہ نماز کے اندر ہاتھ چھوڑتے تھے، ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھتے تھے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ۔ ایک بات اس میں اب بعض علماء کا خیال ہے کہ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کا یہ ارسال والا معاملہ یہ رکوع کے بعد والے قیام کے ساتھ اس کا تعلق ہے، رکوع سے پہلے والے قیام کے ساتھ نہیں ہے۔ بعض نے کہا یہ مطلق ہے کہ وہ مطلقاً ہاتھ چھوڑتے تھے، تو صحیح بات یہی معلوم ہوتی ہے کہ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ پوری نماز میں ہاتھ نہیں باندھا کرتے تھے جی، جس طرح کے مصنف وغیرہ کے اندر یہ موجود ہے اور کتابوں میں بھی آتا ہے۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت حدیث کو سامنے رکھیں تو نماز کے اندر ہاتھوں کا باندھنا یہ ملتا ہے۔ جب نماز شروع کرنی ہے تو اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ سینے پہ باندھ لیتے ہیں، قیام ہوگا، رکوع کے بعد والے قیام میں ہاتھ چھوڑ دیں گے، اگرچہ اس میں بھی اختلاف ہے لیکن وہاں ہاتھ چھوڑ دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ لکھا جی سچی نیت عرش سے معلق ہے، پس جب کوئی بندہ سچی نیت کرتا ہے تو عرش ہلنے لگ جاتا ہے، پھر اس بندے کو بخش دیا جاتا ہے۔ اچھا جی، یہ تاریخ بغداد جلد 12 صفحہ 444 حدیث نمبر 6926 کا حوالہ جو اس میں دیا ہوا ہے۔ ٹھیک ہے جی بالکل، یہ تاریخ بغداد کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہیں۔ النیت الصادقہ معلقۃ بالعرش جی، اور یہ ہے جی ترجمہ ہے قاسم بن نصر ابو محمد الطباخ کا۔ اس کے ترجمے میں خطیب بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ روایت درج کی ہے۔ پھر یہی روایت جو ہے علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے العلل المتناہیہ فی الاحادیث الواہیہ کے اندر جو ہے جلد نمبر 2 صفحہ 335-336 پر یہ ذکر کی ہے، اور علامہ ابن جوزی رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ ھذا حدیث لا یصح عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ یہ حدیث نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے صحیح ثابت نہیں ہے۔ وفیہ مجاہیل، اور اس میں مجہور راوی ہیں، اور ساتھ یہ بھی لکھا ہے وقرہ منکر الحدیث، اس میں ہے قرہ ان عطا ان ابن عباس، یہ قرہ کو انہوں نے مجہول قرار دیا ہے۔ ایک بات منکر الحدیث قرار دیا ہے علامہ ابن جوزی نے۔ قرہ راوی جو ہے کہتے ہیں یہ منکر الحدیث ہے، لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ یہ روایت واقعی جو ہے وہ ثابت نہیں ہو سکی، باطل روایت ہے۔ امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس روایت کو جو ہے القاسم بن نصر کے ترجمے میں ذکر کیا ہے، اور پھر امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے کہ پتہ نہیں یہ کون ہے، لا یورف لکھا ہے، یعنی اس کی کوئی جرح و تعدیل نہیں ملی، اور لا یورف لکھ کے ساتھ ہی لکھا ہے کہ یہ باطل اور عجیب و غریب قسم کی خبریں لے کے آتا ہے، یعنی اس کی جو ہے نا ایسی ہیں روایتیں۔ پھر انہوں نے اس کے ترجمے میں یہ روایت بھی درج کیا ہے، اور حافظ جو ہیں ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے تو اس کے اوپر پھر لسان کے اندر جو تبصرہ کیا ہے اس پہ انہوں نے بحث کرتے ہوئے، جو اس میں راوی ہے نا حدثنا اسماعیل عن قرہ، تو یہ اسماعیل جو ہے نا یہ قرہ سے جو بیان کر رہا ہے، ان کے نزدیک تو اسماعیل بن یحییٰ التیمی راوی ہے، اسماعیل بن یحییٰ التیمی، وہ اس کو قرار دیتے ہیں۔ اگر تو واقعی یہ اسماعیل بن یحییٰ التیمی ہے تو یہ کذاب تھا، حدیث وضع کرنے والا تھا، جس طرح کہ ائمہ محدثین نے یہ بات لکھ دیا، تو لہذا یہ روایت جو ہے نا یہ ثابت نہیں ہے۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ.